رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ لوگ عرس طاہری میں حاضر ہیں. یہ طاہر پیا تھے کون ہے نا؟ سن چکے ہیں، بارہا سنے ہیں، شاید ذہن سے نکل جائے بات، اس لیے آپ یادوں کو تازہ کریں. طاہر پیا ہے کون؟ یہ اولاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں شمار ہے، اور اپنے بچپنے سے لے کر اپنی ساری عمر میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے گزاری ہے. میرے سرکار نے آپ کو مسجد قباء کے لیے امامت کے لیے آپ کو منتخب کر دیا. آپ چلے گئے وہاں پر، اور آپ کا یہ معمول رہا عشاء کی نماز میں جو 2 رکعت پہلے پڑھاتے تھے، 4 رکعت میں 2 رکعت بھی ظہر ہوتا ہے، یعنی قرات کے ساتھ پڑھاتے تھے. اس 2 رکعت کے آخری رکعت میں آپ جو سورت ملاتے تھے وہ قل اللہ سے، اور صبح کی نماز میں بھی وہی قل اللہ پڑھتے تھے آخری رکعت، دوسری رکعت میں. مقتدی بالکل اچھل ہو گئے کہ امام صاحب ایسے امام کو میرے سرکار نے منتخب کر دیا جو روزانہ عشاء کی نماز میں دوسری رکعت میں وہی قل اللہ احد شریف پڑھاتا ہے، اور صبح کی نماز میں پڑھاتا ہے تو دوسری رکعت میں سورت ملاتا ہے، دوسری سورت کے بجائے وہی قل اللہ شریف پڑھاتا ہے. سرکار سے کہنا ہی پڑے گا سرکار اس امام کو تبدیل کر دیا جائے، دوسرے کوئی امام کو وہاں پر منتخب کیا جائے. یہ سوچتے رہے، اب جائیں تب جائیں کرتے رہے. ایک روز اور سہا نہیں گیا، سب مشورہ کرنے لگے کہ کل کی صبح ہو نہ ہو ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور سرکار کی بارگاہ میں جا کے یہ شکایت کرنا ہی ہے. سرکار یہ امام تو ایسے آپ نے منتخب کر دیا، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن روزانہ یہ بات نماز عشاء کسی صورت کے ساتھ قل اللہ احد شریف پڑھاتی ہی ہے، اور صبح کی نماز میں بھی دوسری رکعت میں صورت کے ساتھ قل اللہ احد شریف پڑھاتی ہے. تبدیل کر دی جائے. ادھر یہ جانے کے لیے مکمل ارادہ کر لیے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ کافی روز گزر چکے ہیں، محبوب کی دیدار نہیں. کل صبح کی نماز کے بعد سرکار کے دیدار کے لیے حاضر خدمت ہوں. یہ لوگ ان سے قبل پہنچ گئے بارگاہ رسالت میں، لیکن ان لوگوں کے جانے سے قبل اللہ نے اپنے محبوب کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ جبرائیل جا کے کہہ دو کل کی صبح جو لوگ آئیں گے میرے ایک محبوب کی شکایت کرنے کے لیے، محبوب کو بتا دینا کہ محبوب ان کے حق میں فیصلہ آئے. مقتدی میں سے خاص مقتدی آئے، بارگاہ رسالت میں عرض کرنا چاہا. میرے سرکار نے کہا آپ لوگوں نے یہی شکایت لے کر تو آئے ہو، اور سنو اللہ نے اپنے جبرائیل کو بھیج کر عبداللہ ابن مسعود کے حق میں فیصلہ کیا. اب سب کی بولتی بند ہے. وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں ایسے صحابی تھے جن سے بہت ساری حدیثیں مروی اور علم فرائض میں بھی یکتائے روزگار تھے، لیکن سب سے بہترین جو فن ان کا تھا وہ فقہ. اتنے بڑے فقیہ تھے اور دلائل کی صورت میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مذہب پر ہیں وہ حضرت امام احمد کے مذہب پر، امام حماد کے مذہب پر ہیں.
اور امام حماد حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر ہیں، اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مذہب پر ہے وہ حضرت ابراہیم مخفی کے مذہب پر ہے، اور حضرت ابراہیم مخفی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مذہب پر ہے۔ تو ایسے اصحاب صفا کے خانوادے میں، خاندان میں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آپ کوفہ کے گورنر بنا کر بھیجے۔ جب آخری وقت آیا تو آپ وہاں سے لوٹ آتے ہیں، پلٹ آتے ہیں مدینہ منورہ میں، اور آپ کو دفن کیا جاتا ہے جنت البقیع میں۔ آپ کے خاندان میں سے ایک بزرگ غوث اعظم کے بارگاہ تک وہاں بغداد شریف پہنچتے ہیں، جن کا نام آپ جانتے ہو، حضرت عبدالنبی درویش بغدادی۔ آپ جب غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سیدنا غوث اعظم کہتے ہیں اے عبدالنبی پٹاسپور چلے جاؤ، پٹاسپور چلے جاؤ، وہاں پر دین کی اشاعت و تبلیغ کا کام کرو۔ حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان میں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، کوئی چاہے یا نہ چاہے ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کا سکہ چلے گا۔ بادشاہ کوئی بھی ہو، حکمران کوئی بھی ہو، جب تک نہ خواجہ کے در کے چوکٹ کو چومے گا اس کی بادشاہت نہیں چل سکتی۔ اور میرے جد امجد حضرت عبدالنبی درویش بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی مرضی سے پٹاسپور کے سرزمین میں نہیں آئے ہیں۔ پٹاسپور والوں، اگر یہ سوچتے ہو کہ یہ خانوادوں کو مٹا دیا جائے، یہ خانوادہ یہاں پر، یہ خاندان یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آیا، آیا ہے تو حکم غوث اعظم سے آیا ہے۔ جب تک وہ مولا چاہے گا پٹاسپور کی سرزمین میں لے گا چلا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان عبداللہ ابن مسعود، فیضان غوث پاک، فیضان خواجہ اجمیری، برکت ابو طاہر پیا، برکت ابو نصر پیا۔ اور جب آئے مخالفت کرنے کے لیے بیل رانی دیونی کھڑی ہو، مشہور واقعہ ہے، دیونی کھڑی ہو گئی، یہاں بہت کافی مدتوں سے میں رہ رہی ہوں، آپ تو نئے آئے ہو، آپ دوسری جگہ ڈھونڈ لو۔ سرکار نے کہا سن لیں، اپنی مرضی سے نہیں آیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا، وہ سرکار نے بھیجا ہے تبھی نہ آیا۔ اور کسی انڈائریکٹ نہیں، بالکل بغداد شریف سے سفر طے کیا، پٹاسپور شریف کو حکم ہے یہیں پر رکنے کے لیے، یہیں پر اپنے آسا کو گاڑ رہا ہوں۔ کہا کہ آپ نئے آئے ہو، جگہ بدل لو، جگہ بدل لو۔ آپ سنتے رہے، جلال میں آتے ہیں، روٹی تھاما، یہاں سے اٹھا کے پھینک دیا۔ آپ لوگ جانتے ہو پٹاسپور ساسنڈا ایک جگہ ہے جہاں پر یہاں بھی بیل پوکر اس دیونی کے نام سے، بیل پوکر بیل رانی دیونی کے نام سے، اور جہاں پر پھاڑ کر پھینکا وہاں پر بھی بیل پوکر، وہاں گئی اور زمین پر دھسی۔ اور حضرت یہاں پر آئے تو ایک کے بعد ایک اللہ کے ولی تمام آتے چلے گئے اور پٹاسپور مرکز بنا، یہاں سے جاتے تھے جہاد کے لیے، پھر واپس آتے تھے۔ اور آپ بھی باکمال تھے، آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی بھی باکمال تھی۔ داماد گئے جہاد کے لیے، ایرندا وہ زمین ہے، ایرندا ایگرا کے قریب ہے، وہاں پر گئے، جہاد ہوتا رہا، آپ شہید ہو گئے۔ بھائی نے بہن سے کہا، بھائی جہاد کہاں پر؟ ایرندا کی سرزمین میں ہو رہی۔
اور بھائی ہے پٹاسپور کی سرزمین میں، بہن ہے پٹاسپور کی سرزمین میں. بھائی نے بہن سے کہا بہن چوڑی توڑ ڈالو، بہنوں شہید ہو گئے. بہن کی زبان سے نکلتی ہے کہ تیری بولتی بند ہو جائے، زبان بند ہو جائے، ان کی زبان بند ہو جائے. آپ کے والد بھی وہاں پر تھے، جہاد میں شریک تھے. جہاد سے جب واپس آتے ہیں دیکھیں کہ ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے. بہن نے کہہ دیا زبان بند ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا بیٹی میرا ایک ہی اولاد ہے، اسی سے میرا خاندان چلنے والا ہے، اور تو نے اس کی زبان بند کر دیا ہے. اس نے جس وقت اس سے کہا تھا اسی وقت داماد شہید ہو گئے تھے. میں کچھ نہیں جانتا. اللہ کے ولی تھے، اگر چاہتے تو خود بھی کھولتے. کھولا نہیں. بیٹی کچھ مجھے کرنا نہیں ہے، تو نے بند کی ہے، کھولنا تجھی کو ہے. جانتے تھے بیٹی بھی باکمال ہے. بیٹی کھولنا تجھی کو ہے. بیٹی کھول تو دیتی ہے، کہتی ہے کھل تو جائے گی لیکن لکنت رہ جائے گی. کھل جائے گی لیکن زبان میں کچھ لکنت، یعنی توتلا پن سٹیمرنگ جس کو کہتے ہو آپ، وہ رہ جائے گی. آج بھی خاندان میں کسی ایک میں وہ خوبی پائی جاتی ہے. وہی سلسلہ چلتا آ رہا، اور چلتے چلتے وہ سلسلہ آ کے پہنچا حضرت قاضی انیس الرحمن احمد رحمت اللہ علیہ. یہ کون تھے؟ حضرت قاضی انیس الرحمن احمد تھے حضرت علامہ شاہ ابو طاہر محمد ولی اللہ القادری رحمت اللہ علیہ کے والد محترم. آپ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹا سے کہا، یعنی جن کے عرس میں آپ بیٹھے ہو، صاحب عرس سے کہا بیٹا ابو طاہر ہمارے وہ قبرستان جو ہے نا وہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے. آپ پڑھنے کے زمانے میں طالب علم کا زمانہ، علمی کا زمانہ تھا، ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے آپ سوچتے رہے حدیث پاک میں یہ ہے کہ روضہ رسول گنبد خضرا جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور منبر اور روضہ رسول کے درمیانی حصہ جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے. ہمارے یہاں پر جو قبرستان، اس کو میرے والد نے کہا جنت کا ٹکڑا ہے، یہ خیال ان کے دل میں مچلنے لگا. آپ سوچتے سوچتے رات میں سو جاتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کچھ چہل پہل ہے، ادھر گئے ہیں کچھ چہل پہل ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. صبح اٹھتے ہیں کہ اب تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، بابا کے پاس جایا جائے اور معافی طلب کریں. آپ جا کر اپنے حال بیان کیا کریں گے؟ والد محترم کہتے ہیں بابو ابو طاہر اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا نا، بابو ابو طاہر اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے. وہ حضرت ابو طاہر بارہا آپ نے ان کا واقعہ سنا ہے، لیکن چراغ کے تلے اندھیرا ہی ہوتا ہے. پٹاسپور والوں نے زندگی بھر ان کو کبھی پیر تسلیم نہیں کیا ہے، ان کو اللہ کا ولی تسلیم نہیں کیا ہے. سن لو آج طاہر ولی اللہ کا نعرہ لگانے والوں، یہ ہمارے خاندان کا وصول ہے، جانے کے بعد اللہ کا ولی پہچانا جاتا ہے. زندگی بھر اللہ کا ولی تم نے نہیں مانا، نہ ان کے ساتھ پیری مریدی کا رشتہ تم نے جوڑا ہے. جتنے لوگ آج باغی ہیں نا، ایک ان کا مرید دکھا دیا،
एक उनका मुरीद दिखा दिया। अमा यार पीरी मुरीद को तुमने समझा ही क्या है, तुम क्या समझ रखे हो, वो कड़ी सिलसिला खत्म हो गया है। अमा यार अगर अबू ताहिर शाह रहमतुल्लाह अलैह को तुम मानते हो, उनके साहिब सज्जादा को तुम्हें मानना ही चाहिए। अगर ये ना मानोगे तुम्हारा रिश्ता भी वही मुनक़ता है देवबंदियों की तरह, है ना। हजरत अबू ताहिर शाह रहमतुल्लाह को जिंदगी भर पटासपुर वालों ने अल्लाह का वली तस्लीम नहीं किया, लेकिन आंख वाले जो होते हैं वो पहचानते थे। घोड़ा मारा के उधर एक जलसे में हुजूर मुजाहिद मिल्लत के हमरा हुजूर ताहिर मिल्लत भी है, मेरे पीरो मुर्शिद वालिद मोहतरम भी वहां पर हाजिर है, मौलाना शौकत अली साहब बलियाबी वो भी हाजिर है। वो बलसरपुर के जलसा में तो आप असर की नमाज के वक्त आराम फरमा रहे हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत की इमामत में तमाम लोगों ने नमाज असर अदा करी। मौलाना शौकत अली साहब उठाने के लिए जा रहे हैं, हजरत को उठा दी जाए ताकि असर का वक्त जो है वो खत्म ना हो जाए। जैसे ही वो आगे बढ़ रहे हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत रिजवान की नजर पड़ती है, शौकत कहाँ जा रहे हैं कि हजरत को उठा देते हैं, असर का वक्त खत्म होगा। ए शौकत इधर आओ, तुमने मेरे मामू को क्या पहचाना? एक मौलवी जानते हो क्या? एक मौलवी आलिम समझ रखा है क्या? बेटा गुदड़ी में लाल है, और जिस जुमले को आपने अदा किया था वो जुमला ये था कि हबीबुर रहमान जैसी शख्सियत उनकी वलायत के सामने न जाने वो किस आलम में है, कहाँ की सैर कर रहे हैं, जिस्म यहाँ पर है लेकिन वो कहाँ पर है। और अक्सर वक्त ये देखा जाता था, कभी आप यहाँ पर तो मौजूद है, लोगों ने देखा कि कायपदा शरीफ में बुखारी बाबा के मज़ार में लोगों ने देखा, बम्बई में आप किताब छोड़ के आ रहे हैं, किताब वापस लेके आया, पूछा कि हजरत आप बम्बई गए थे? बोले कब गए थे? बाबू तुम्हारे दरमियान में? तो बोले हफ्ता भर के अंदर? बोले नहीं तुम्हारे दरमियान में। सुभान अल्लाह, बोले सरकार आप माने न माने ये किताब तो देख लीजिए, बम्बई की सरजमीन में आप छोड़ कर आए थे। सुनो, किसी से कहना मत, किसी से कहना मत। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के वली अपनी विलायत को छुपाते थे। एक मस्तान गोता लगाया सरकार गरीब नवाज की बारगाह में, तो वलायत दे दी जाए, वलायत दे दी जाए। और उस मस्तान को लोगों ने यहाँ का देखा नहीं, वलायत दे दी जाए। और वो साहिब का नाम था कि साहिब मजार से वो कलामी कर ली, वलायत दे दी जाए। कुछ रोज पड़े रहने के बाद हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो दफ्तर फिलहाल जो है पटासपुर में मौलाना अबू ताहिर साहब के पास है, अगर वलायत लेनी है तो उनके वहां पर चले जाओ, वो अगर चाहेंगे तो उस वलायत के दफ्तर में तुम्हारा वादा है यहाँ पर। काफी दिन तक रहता है, लेकिन हजरत कुछ फरमाते नहीं। आखिर में उकसा जाता है, कहता है कि ये कंजूस बारगाह है, कुछ नहीं मिलता है यहाँ, कुछ नहीं मिलता है। आप उस वक्त मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, मस्तान ये ख्वाजा का दरबार नहीं है कि ख्वाजा देगा तो दे न तो कलश तोड़ दूंगा। यहाँ पर परखा जाता है कि तो उस लायक है या नहीं, तू वलायत के मेवार पर उतरता है कि नहीं देखा जाता है। तो उस
मेयार पे तो खर्रा नहीं निकला। काफी सारा वाकया इनके बारे में है। मौलाना अबू ताहिर रहमतुल्लाह अलैहि को लेकिन जमाने वालों ने मूली साख कहा है ना। मौलवी साहब, मौलाना साहब ने मूली साख कहा है। अब उनके बाद में सारे लोग मानने लगे हैं। अब अल्लाह के वली तस्लीम करते हैं, या दिल से माने या न माने, मजबूर होकर, मसरूर होकर तो नहीं बल्कि मजबूर होकर कर रहे हैं। वो मौलाना अबू ताहिर रहमतुल्लाह अलैहि जब बीमारी के आलम से गुजर रहे थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रफीक साहब, जो मेरे वालिद के टीचर प्रोफेसर भी हैं, उस्ताद भी हैं, आप एक मर्तबा मिलने आए आपसे। हजरत के लालत की खबर है, बीमारी की खबर मिली तो आपसे मिलने आए। आपने कहा कि बाबू आपके उस्ताद हैं, आप खाना वाना सही से खिलाइए, मेहमानदारी सही से कीजिए। खाना वाना खिलाया, मेहमानदारी किया, रात के वक्त सोने के लिए इंतजाम बाहर कर दिया। लेकिन आपने, अब जिसको लोटा बदना कहते हो ना, बदना इस्तेमाल करने वगैरह करने के लिए बदना नहीं रखा, इरादतन नहीं, कस्दन नहीं, बल्कि छूट गया, उससे काम करना भूल गए, रखा नहीं। रात में आप उठते हैं इस्तेंजा के लिए तो देखा कि बदना नहीं, और उस वक्त हुजूर ताहिर मिल्लत उस आलम से गुजर रहे हैं कि अल्लाह बिस्तर से भी उतर नहीं रहे, चलना फिरना भी उनके लिए मुश्किल, मुश्किल है। अब रात में सोचा कि यहाँ पर लोटा नहीं है तो सामने तो करीब में मस्जिद है, चलो मस्जिद में चला जाए, वहां से लोटा लेके फिर ज़रूरियात से फारिग हो जाएंगे। आप वाकया बयान करते हैं। मुझे उसके बाद जब सुबह मेरे वालिद मोहतरम जब जाते हैं तो आप कहते हैं, बाबू आपने रात को लोटा नहीं रखा। आप शर्मिंदा हो जाते हैं कि हुजूर मुझसे गलती हो गई है। बोले नहीं, आप लोगों की गलती भी करामत से कम है। सुनिए, आपके चचा इस तरह करते हैं जैसा मालूम होता है बिस्तर से उतरने का काबिल नहीं है, इतनी अलालत में है, इतनी बीमारी की शिद्दत में है, लेकिन आपने लोटा रात में नहीं रखा। और फायदा ये हुआ कि मैंने लोटे के तलाश में मस्जिद तक पहुंचा, और जब मस्जिद में गया तो मैंने देखा कि आपके पीर मुर्शिद, आपके चचा मीरे मजलिस बनकर बैठे हैं, और इलाके के तमाम हुजूर फक्रे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो हुजूर ताहिर मिल्लत को लोगों ने नहीं समझा, लेकिन जब चले गए नहीं, छुप गए। जब छुप गए तब उनके जाने का एहसास होने लगा। बिल्कुल एक ही तरह जब तक हुजूर नस्र मिल्लत इस दुनिया में रहे, लोगों को एहसास नहीं हुआ। आप मानने लगे कि हाँ वो तो सज्जादा नशीन थे, वो थे। जब वो थे तब कहते हैं ये क्या है, जब वो गए तो तब कहने लगे कि हाँ वो थे। जब तक ये थे तो कहते हैं कि इनमें क्या है, जब वो गए तो अब कहने लगे कि वो थे। वो थे। वाह वाह। अल्लाह करे कि तेरी आंख खुल जाए, थे से है में आ जाए। फिर से है में आ जाए। अल्लाह ताला तुझे भी ताहिरे मिल्लत का फैज से मालामाल करे, हुजूर नस्र मिल्लत के फैज से भी मालामाल करे, तुझको भी हिदायत दे। और उर्से ताहिरी में आने वाले जो भी ज़ायरीन यहाँ आए हैं, ये मत समझे कि वहां पर ताला लगा हुआ है, लेकिन अपने
سجادہ ان کے سجادہ نسیم جہاں ہوتے ہیں، سجادہ نسیم سے مطلب ایک کڑی نہیں ہوتا ہے، یہ سلسلہ وار ہے، جہاں پر بھی اسے طاہری منایا جا رہا ہے، یہ خانقاہ طاہریہ اور قادریہ ہے، تو یہاں غوث اعظم بھی موجود ہے، حضور طاہر ملت کی بھی آمد ہے، اور حضور نصر ملت تو بالکل وہیں سے دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو آپ یہ مت سمجھو کہ آپ قسمت والے نہیں ہو، بلکہ آپ بہت بڑے قسمت والے ہو۔ آپ لوگوں کو روکا جا رہا ہے، امتحان کی گھڑیوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ وہ ہو جو رکنے والوں میں سے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مریدین، معتقدین، محبین، متوسلین کے سر پر تا قیامت حضور طاہر ملت کا کرم کا سایہ رکھے، حضور نصر ملت کا کرم کا سایہ رکھے، اس لیے کہ ان کے سروں پر سادات کرام کا ہاتھ۔ میں اپنی باتوں کو طول دینا نہیں چاہتا، انشاءاللہ لطیف کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کو پھر اکٹھا یہاں پر ہونا ہے نا، اور جو چیز یہاں پر ہے ظاہر نہیں کر پا رہے، اظہار محبت نہیں کر پا رہے ہیں، رکاوٹ کے وجہ سے، دنیاوی حالات کے وجہ سے، اس کے اظہار کے لیے، اس لیے کہ پیر و مرشد کے بارگاہ میں لوگ اس لیے آتے ہیں کہ دل کھول کر کچھ مانگا جائے، اپنا دکھڑا سنایا جائے۔ سننے کے لیے اگر وہاں تالا ہے، طاہر ملت نے تو یہ فیصلہ کر دیا سادات کرام کے ذریعے، غوث اعظم نے کہا بیٹا جاؤ وہاں تالا ہے تو ان کو وہاں رکھ دیا جائے، وہاں نہ جا پائیں گے تو دل کھول کے کم از کم مچل کے تو یہاں پر آ جائے، اور وہ ساعت سعید بہت قریب ہے نا، محرم کے لیے اسی تاریخ ہے، یاد ہے تاریخ آپ کو؟ تو پھر ہم تمام کو اکٹھے ہونا ہے، کافی وقت نکل چکا ہے، انشاءاللہ تعالی زندگی باقی رہی تو آپ پھر سنتے رہیں گے، اس لیے کہ طاہر ملت کی ذات وہ ذات ہے جن کی کرامتوں کا بیان اگر کرتے رہیں تو صبح ہو جائے، لیکن ایک قصہ بھی آپ کو بیان نہیں کر پائیں گے۔ میں چاہتا ہوں بڑی تمنا لے کر، بڑی حسرت لکھ کے ساتھ نہ ایک ناطقہ جو بیٹھا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں وہ بھی کچھ خراج عقیدت پیش کرے، میں اس کو کہتا ہوں ماہر العزیزم ماہر القادری آئے اور مختصر 2-3 شعر نعت پاک کو یا منقبت پاک سنا دے، اس کے بعد اگر آپ چاہیں گے حضرت سکندر علی سادات سے آپ سنیں گے، ورنہ صلاح سلام کر کے